اسرائیل پر راکٹس کی بچھاڑ کی گئی ہے، پورے دارالحکومت میں سائرنز بجتے رہے ہیں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا آئرن ڈوم مکمل طور پر ناکام ہو گیا، کئی بلڈنگز کو انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے۔ جب آپ اس طرح سے معصوم شہریوں پر بمباری کریں گے تو پھر آپ اپنے شہریوں کے لیے نقصان لے کر آ رہے ہیں نا۔ جب آپ خطے میں وائلنس پھیلائیں گے، جب آپ جنگ پھیلائیں گے تو کیا جنگ صرف انہی کے گھر تک میں رہے گی، وہ آپ کے گھر تک نہیں آئے گی۔ نیو یارک ٹائم نے اب اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کس طرح سے خوف زدہ ہے کہ اگر ہم آپریشن کریں گے تو ناکامی ہمیں ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ سائن کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کس طرح یہ شکست تسلیم کر چکا ہے، کس طرح یہ خوف زدہ ہے۔ ان پر حزب اللہ کا الگ سے خوف طاری ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، اور جو بارڈر پر اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقابلہ کس طرح کریں۔ اردوغان تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ کل ترکی میں کرنے جا رہے ہیں کہ ہم عسکری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اسرائیلی سپوکس پرسن کی جانب سے، الشفا ہاسپٹل غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل کہا جاتا ہے۔ جو فائٹرز ہیں وہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں، نئی کہانی لے کر آ جاتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے جہاں پر بیچارے ہزاروں زخمی وہاں پر پڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کی ملٹری بیس ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ہے۔ ناظرین، اسرائیل پر ایک انتہائی خطرناک حملہ ہوا ہے جس میں آئرن ڈوم مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو خود اپنے شہریوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں، اسی لیے ان کے جنرلز اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماسکو میں ریزسٹنس فورسز نے پیوٹن کے ساتھ مل کر ایک بڑی اہم حکمت عملی بنائی ہے جس نے امریکہ اور اس کے بیانیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے اور غزہ میں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہوئی ہے، کون سا نیا حملہ ہوا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں میں مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تازہ ترین تفصیلات اس وقت سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم غزہ کی بات کر لیں تو غزہ پر کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی ہی خطرناک اور وحشیانہ قسم کی بمباری کی گئی تھی اور اس بمباری کے نتیجے میں 102 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7000 سے اس وقت تعداد جو ہے وہ کراس کر چکی ہے شہادتوں کی، اور ابھی یہ کچھ دیر پہلے یہ نیا حملہ ہوا ہے جس میں 102 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا ہے کہ اسرائیل پر راکٹس کی برسات ہوئی ہے، بچھاڑ کی گئی ہے، ایک کے بعد ایک راکٹ وہاں پر برسایا گیا ہے اور پورے تل ابیب ان کا جو دارالحکومت ہے، پورے دارالحکومت میں سائرنز بجتے رہے ہیں اور یہ اتنے راکٹس تھے، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا آئرن ڈوم مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور کئی راکٹس جو ہیں وہ آگے جا کر گرے ان کی زمین پر اور کئی بلڈنگز کو انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے، اور ابھی تک کیا کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں اس کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو امیجز اور ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب میں بلڈنگز جو ہیں وہ آن فائر ہیں اور کس وجہ سے ہیں کہ جو راکٹس وہاں پر گرے ہیں۔ آپ یہ ان کے سپوکس پرسن کا بیان دیکھیے، "The missiles that fell on us a little while ago are crazy and horrific. We cannot believe that Hamas possess such a destructive missiles. It's very dangerous. There are more deaths and no one is allowed to convey a picture of the massive scale of destruction caused by these missiles." تو ان کے سپوکس پرسن خود یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پر ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور انہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ریزسٹنس فائٹرز کے پاس اس طرح کی میزائلز بھی ہیں، اس طرح کے راکٹس بھی ہیں اور وہ اتنا تباہی وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے شہریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے اپنے شہری بھی ان کے اس عمل کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب آپ وائلنس کریں گے، جب آپ اس طرح سے معصوم شہریوں پر بمباری کریں گے تو پھر آپ اپنے شہریوں کے لیے نقصان لے کر آ رہے ہیں نا۔ جب آپ خطے میں وائلنس پھیلائیں گے، جب آپ جنگ پھیلائیں گے تو کیا جنگ صرف انہی کے گھر تک میں رہے گی، وہ آپ کے گھر تک نہیں آئے گی، تو وہ جنگ جو ہے وہ اب ان کے گھر تک آ رہی ہے اور وہ خود اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی یہاں پر جو ذمہ دار ہے وہ نیتن یاہو ہے اور اس کے پیچھے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے ہیں۔ اسی وجہ سے نیتن یاہو کی پبلک اس کے خلاف ہو چکی ہے، اس کے جو ہائی جو آفیشلز ہیں، جو ملٹری آفیشلز ہیں وہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں کیونکہ جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ بالکل فیل ہو گئی ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے میں، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وائلنس پھیلانے کا صرف وہی ذمہ دار ہے۔ اور
اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ وائلنس پھیلا رہا ہے لیکن نہ ہی جو یہ بیان دیتے ہیں یا جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, یعنی قبضہ غزہ پر بھی نہیں کر رہے, تو صرف عام معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں. مثال کے طور پر نیو یارک ٹائم نے اب اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کس طرح سے خوف زدہ ہے کہ اگر ہم آپریشن کریں گے تو ناکامی ہمیں ہو سکتی ہے, اسی لیے یہ سائن کرنے پر تیار نہیں ہے. یہ نیو یارک ٹائم کی خبر آپ دیکھیے, اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ریفیوزڈ ٹو سائن این آرڈر ٹو لانچ اے لارج اسکیل گراؤنڈ آپریشن ان دا غزہ اسٹرپ فار فیئرنگ آف losing the trust of the population if it failed. تو نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ شکست تسلیم کر چکا ہے, کس طرح یہ خوف زدہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو فائٹرز ہیں, جو ریزسٹنس فورسز ہیں, ان سے لڑنے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ اس کے مقابلے میں کر کیا رہے ہیں؟ صرف جو معصوم اور نہتے فلسطینی ہیں ان پر بمباری کر رہے ہیں. پھر ویسٹ بینک میں جو معصوم اور نہتے ہیں وہاں پر بلڈوزر لے کر چڑھ گئے ہیں, ان کے گھر گرا رہے ہیں, انہیں اریسٹ کر رہے ہیں. صرف یہی یہ کر سکتے ہیں جو دنیا کی بڑی ایک فورس سمجھی جاتی ہے. نہتے لوگوں کے خلاف ان کو شہید کیے جا رہی ہے. جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کا سامنا کرنے کی ان میں کتنی صلاحیت ہے, خود یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے. پھر آپ یہ جان کربی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ وہ اس جنگ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ this is ugly, this is dirty and this is bloody and civilians will face casualties. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہم جو چھیڑ رہے ہیں اور آگے بڑے لیول پر جا رہی ہے, یہ اگلی ہے, ڈرٹی ہے اور یہ بلڈی ہے, لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے اور سیویلینز نے یہ فیس کرنا ہی کرنا ہے. اور یہی جان کربی جب یوکرین کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہاں یوکرینی سیویلینز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تب یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, لیکن جب فلسطین کی بات آتی ہے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو فیس کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو یہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہم تو بطور مسلمان یوکرین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, جو وہاں پر نہتے یوکرین میں مارے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کسی بھی سویلینز کے ساتھ ایسا دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ مغرب کے, امریکہ کے, اسرائیل کے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. پھر ان پر حزب اللہ کا الگ سے خوف طاری ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, اور جو بارڈر پر ان کے ساتھ وہ اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقابلہ کس طرح کرے. مثال کے طور پر یہ ایک انہی کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن دیکھیے کہ نو ون ان اسرائیل نوز وٹ آر دا انٹینشنز آف حزب اللہ, کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حزب اللہ کے ارادے کیا ہیں اور وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو حزب اللہ کا خوف ان پر الگ سے طاری ہے. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ وائٹ ہاؤس میں جو پریس سیکرٹری ہیں ان کی بریفنگ کے دوران پیش آیا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یوکرین میں یہ مظالم ہو رہے ہیں اور سویلینز وہاں پر مارے جا رہے ہیں. تو وہاں پر جو رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایک دم سے کیسے یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے. تو وہ اس پر بے بس ہو گئے, جواب نہیں دے سکے, لاجواب ہو گئے. اور یہ ویڈیو پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر وائرل ہے کہ یہ ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز. اب آ جائیے کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اسرائیلی سپوکس پرسن کی جانب سے. ابھی کچھ دیر پہلے ان کی بریفنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی جو غزہ میں سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے الشفا ہاسپٹل, یہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے جی یہ یہاں پر جو فائٹرز ہیں وہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں, اور یہ ان کی سب سے بڑی بیس ہے, اس کو انہوں نے ملٹری بیس بنایا ہوا ہے, تو اس کو ایویکویٹ کریں, اس پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. اب سوچئے کہ مطلب روز یہ کوئی نیا شوشہ نئی کہانی لے کر آ جاتے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے جہاں پر بیچارے ہزاروں زخمی وہاں پر پڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کی ملٹری بیس ہے. اب بندہ پوچھے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ماسکو سے سب سے بڑی خبر آئی ہے, پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ کے جو ریزسٹنس فائٹرز ہیں اور ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ ماسکو میں موجود ہیں. پیوٹن کی جانب سے ان کو مدعو کیا گیا اور وہاں پر بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں. تو اہم چیز یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں سے بیان متفقہ طور پر یہ سامنے آیا کہ ہاسٹیجز جو کہ 200 سے زائد ان کے پاس ہیں اور یہ روزانہ اس بہانے سے غزہ میں گھس جاتے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں کہ ہم جناب ہاسٹیجز کو چھڑا رہے ہیں, ہاسٹیجز کو ہم واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہاسٹیجز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تو پہلے دن سے ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بمباری اتنی کر رہے ہیں کہ ان کو سیف پیسج دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے.
تو یہ ایک بڑی زبردست حکمت عملی ان کی جانب سے سامنے آئی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بھونڈے بیانیے بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہاسٹیجز کا بیانیہ اس نے اس وقت پوری دنیا میں بنا رکھا ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں فیول دے دیں ہاسپٹلز کو اور ہاسٹیجز لے لیں، لیکن اب ماسکو سے یہ باقاعدہ طور پر اعلان ہو گیا ہے کہ جناب ہم ہاسٹیجز واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہاں سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بمباری جو ہے وہ رک جائے گی، کچھ کمی آئے گی، لیکن جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو امریکہ اسلحہ بھیج رہا ہے، جو اپنے سولجرز بھیج رہا ہے، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، انہوں نے اپنے فوجی روانہ کر دی ہیں، جنگی بیڑے روانہ کیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جنگ روکنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جنگ کو پھیلانے جا رہے ہیں، جو کہ واضح طور پر ان کی انٹینشنز لگ رہی ہے۔ اچھا اب آگے چلیے کہ اردگان اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اردگان دن بدن اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں، دن بدن ان کے بیانات سخت ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن وہ عملی ایکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کا تازہ ترین بیان سامنے آیا، جو ان کی پچھلا سٹیٹمنٹ تھا جو پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا تھا، وہ پوری دنیا میں جو مغرب ہے، امریکہ ہے، انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، اور یہاں تک ہوا کہ ایک جو امریکی کانگریس کے رکن ہیں، انہوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ دیا کہ ترکی کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے جو ریزسٹنس فورسز کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس پر اس کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح کا ریاکشن جو ہے وہ مغرب سے بھی آیا، لیکن اردگان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 2-4 دن کے بعد یہ عرب اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے، جو پبلک اوپینین وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ پبلک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کو ایکشن لینا ہی لینا ہوگا۔ اور اب تازہ ترین ان کا بیان کیا سامنے آیا کہ all western countries unconditionally support these attacks on Gaza. What happened to the universal declaration of human rights? Don't you look at what's written there? They only look what it suits to them. By sending an aircraft carrier instead of a relief camp, they showed what kind of lobby they serve. This is called hypocrisy. اب دیکھیں نا کہ اردگان کا اتنا سخت بیان امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، نیٹو کے ممبر ہیں، تو اگر یہ اس حد تک جا رہے ہیں اور ڈے بہ ڈے جا رہے ہیں، اور کل یہ سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ کل ترکی میں کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر، کیونکہ پچھلے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عسکری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب وہ عسکری مدد کے حوالے سے ممکن ہے کہ کل کو بڑا اعلان کر سکتے ہیں، تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ترکی کے حوالے سے کہ جو سب سے بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس میں طیب اردگان کیا بیان دیتے ہیں اور کیا ایکشن عملی طور پر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا اور اس کے اتحادی ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ بیلاروس کے جو وہاں کے حکمران ہیں انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا جی، if the Americans start bombing from the Mediterranean Sea with air strikes and aircraft carriers, although I don't think they are that crazy, ایران ول ریسپونڈ اینڈ سنک دیم۔ انہوں نے کہا جی کھربوں ڈالر کی جو آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر میڈیٹیرین سی میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہاں سے تم حملہ کرو گے غزہ پر اور ایران پر، تو پھر ایران رسپونڈ کرے گا اور تمہارے یہ کھربوں ڈالر کے بیڑے جو ہیں وہ وہیں ڈوب جائیں گے۔ تو یہ بڑے کھل کر انہوں نے حمایت کا، غزہ کا، ایران کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں آپ ایک بار یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی یہاں پر شکست تو ہو رہی ہے، یعنی وہ ریزسٹنس فائٹرز سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، براہ راست ایران سے لڑنے کے لیے سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی ہمارا پلڑا اتنا بھاری نہیں ہے، اور وہ پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل اور دلائل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ امریکہ کو جب بھی موقع ملے گا، جب بھی اس کو لگے گا کہ اب ہم حاوی ہو چکے ہیں، امریکہ حملہ کرے گا، کیونکہ امریکہ کوئی امن کا دائی نہیں ہے، انہیں کوئی امن کی فکر نہیں ہے کہ دنیا کا امن خراب ہو جائے گا۔ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اور اس وقت وہ اس تیاری میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈیٹیل سمجھ آئی ہوں گی، یہ تازہ ترین اطلاعات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔